لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور حجاج کرام اپنے قوافل کے ساتھ مینا کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہ قافلے وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم ٹیلی ویژن پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور جو لوگ ٹی وی پہ ان کو دیکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، دل میں چاہت رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی جلد از جلد حج نصیب فرمائے، زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے۔ یہ بابرکت دن ہے، اگلے آنے والے دنوں میں عرفات کا دن ہے، پھر یوم النحر ہے جسے عید کا دن کہا جاتا ہے، پھر ایام التشریق ہے، انتہائی بابرکت دن ہیں جو آگے آنے والے ہیں۔ ان کے حوالے سے ہم بہت سی باتیں کرنے والے ہیں اپنے پروگرام میں۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری شاہد نواز صاحب۔ آپ معروف نعت خواں ہیں، بہترین انداز میں کلام پڑھتے ہیں۔ آج بھی ہمیں انشاءاللہ یہ اپنا کلام سنائیں گے، بہترین انداز میں سنائیں گے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، ہمیشہ کے مہمان، فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب۔ آپ مصنف ہیں، محقق ہیں اور معروف عالم دین ہیں۔ آپ گزشتہ 30 برس سے قرآن و حدیث کی تدریس کر رہے ہیں اور گزشتہ 3 دہائیوں سے شرعی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بارک اللہ فیک۔ مفتی صاحب ویلکم۔ کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ۔ کلام سے شروع کرتے ہیں جی، آپ اپنا کلام پیش کیجئے تاکہ پروگرام کا آغاز ہو سکے۔ جی شکریہ۔ در پہ بولاؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ اللہ غنی، در پہ بولاؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ اللہ غنی، پیارے حج کا موقع ہے، پیارے حج کا موقع ہے، کعبہ دکھلاؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ اللہ غنی، در پہ بولاؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ اللہ غنی، حتیم میں جا کر نماز پڑھوں، حتیم میں جا کر نماز پڑھوں، طواف کرواؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ اللہ غنی، در پہ بولاؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ اللہ غنی، صفا مروہ نشان ہے تیرے، صفا مروہ نشان ہے تیرے، چکر لگواؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ اللہ غنی، در پہ بلاؤ
اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی رحمت والا حرم شریف رحمت والا حرم شریف آنکھوں کو دکھلاؤ اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی در پہ بلاؤ اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی بحر غموں میں کشتی میری بحر غموں میں کشتی میری پار لگاؤ اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی در پہ بلاؤ اللہ غنی بگڑی بناؤ اللہ غنی۔ قاری شاہد صاحب بہت عمدہ انداز میں آپ نے کلام پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بہت بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری بگڑیاں بنائے، ہمیں وہاں پہ حاضری نصیب فرمائے اور مکہ مکرمہ میں بار بار ہمیں جانے کا موقع عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ ایام ٹھیک گزر رہے ہیں؟ قربانی کی تیاریاں آپ بھی کر رہے ہوں گے جیسے لوگ کر رہے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ۔ وہاں منی میں قافلے روانہ ہیں؟ اللہ میں دیکھ رہا تھا، اور پھر قاری صاحب نے جو دعائیہ کلمات پڑھے بڑے مؤثر۔ اللہ دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے لے جائے اور قبول بھی فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے ساتھ منی سے ایک مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں لائیو جوائن کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ ہم ان کے تاثرات لیں گے، دیکھیں گے منی کے اس وقت کیا مناظر ہیں اور وہاں پہ موجودگی کی سعادت انہیں ملی ہے تو وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذکوان عبدالستار صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ پہلی بات تو یہ میں شکریہ ادا کروں گا پیغام ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے منی سے موقع دیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا اور اپنے تاثرات پہنچانے کا۔ جی شکریہ۔ آپ کا یہ بتائیے، سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کا یہ پہلا حج ہے یا اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ سعادت آپ کو حاصل ہو چکی ہے؟ نہیں الحمدللہ، یہ میرا پہلا حج نہیں ہے۔ میں نے 1997 کے اندر پہلا حج کیا تھا، اور شاید میرا یہ شاید 16واں یا 17واں حج ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی مرتبہ موقع عطا فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور بہت انعام ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول بھی فرمائے۔ یہ بتائیے کہ آپ ان سالوں میں کئی مرتبہ آپ نے حج کیا، تو کیا تبدیلی آپ نے دیکھی اتنے عرصے سے حج کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ، ہر سال جب بھی میں نے حج کیا ہے ہر سال مجھے کئی دفعہ چینجنگ نظر آئی ہے، اور اس دفعہ جو تبدیلی نظر آئی ہے وہ ماشاءاللہ مجھے کافی صفائی یہاں نظر آئی ہے، کافی لوگوں کا خیال نظر آیا ہے، جو یہاں کی حکومت ہے یہاں کے حاجیوں کا ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کافی خیال رکھ رہی ہے۔ اور خصوصی طور پر جو یہاں پہ جس کیمپ میں جس حملہ کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا گروپ ہے، انہوں نے حاجیوں کا بہت خیال کیا ہے۔ ہر ٹائم کھانا جو ہمیں ملتا ہے، اور پھر صفائی ستھرائی یہاں پہ بہت کلین، نیٹ اینڈ کلین ہے کافی زیادہ۔ صحیح، نیٹ اینڈ کلین ہے اور بہت سی خدمات ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر کلپس کے اندر دیکھا کہ نئے قسم کے خیمے تیار کیے گئے ہیں، نئے قسم کے بستر بنائے گئے ہیں اور بڑی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں حجاج کرام کو۔ آپ کو دیکھنے کا موقع ملا؟ جی میں نے اگر میں آپ کے ساتھ اپنا شیئر کر سکوں اپنے روم کا تو مجھے اجازت دیں، تو یہاں پہ ماشاءاللہ اتنا اچھا جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، ہمیں دکھائیے جو پہلے مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ کے توسط سے ہم آج منی کے اندر جو ہے پہنچ گئے ہیں اور بہت سے مناظر ہم دیکھنے والے ہیں، پلیز دکھائیے۔ کے اندر ہوں، یہ میرا روم ہے جو منی کے اندر ہے، اور یہاں پہ چار پہیوں کی طرح ہے ماشاءاللہ، یہ میرے احباب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سسٹم ہے۔
یہ ہمارا خیمہ ہے، کمرہ ہے، خیمہ نہیں ہے، خیمے پہلے ہوتے تھے اور جی ہوں گے شاید، لیکن یہ ماشاءاللہ 4 پہیے ہیں، بیڈ ہیں جس طرح 5 اسٹار کی طرح ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہمیں یہاں پہ سسٹم ملا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس سال آپ نے کوئی خاص چیز دیکھی ہو حج کے دوران، کوئی ایسی چیز آپ کے نظر سے گزری ہو جو آپ ناظرین کے ساتھ اس موقع پہ ضرور شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہوتا ہے کوئی آدمی کسی وقت کوئی چیز دیکھتا ہے، کلک کر جاتی ہے، دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور آدمی کو بھولتی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، تو ایسی کوئی چیز آپ نے اس سال دیکھی تو پلیز شیئر کیجئے۔ مجھے الحمدللہ اتنی پیاری باتیں اچھی نظر آئی ہیں کہ اپنی قوم جو ہے، ہماری پاکستانی قوم سے مجھے جو جوان طبقہ ہے نا، وہ الحمدللہ اس دفعہ کافی نظر آئے کہ جوان طبقہ الحمدللہ حج کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب میں نے 1996 میں حج کیا تھا تو جی ہمارے بہت زیادہ بوڑھے لوگ آتے تھے، لیکن اس سال اور پہلے بھی کچھ سالوں میں اس سال زیادہ مجھے الحمدللہ ہماری قوم کے جوان طبقہ کافی نظر آیا جو حج کر رہا ہے الحمدللہ۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ نوجوان طبقہ حج کی طرف مائل ہے۔ دیکھنے کو یہی آتا تھا پہلے کہ بوڑھے لوگ جو ہے وہ زیادہ حج کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ نے مدینہ منورہ کی زیارت بھی اس سال کی ہے یا ابھی حج کے بعد آپ نے وہاں جانا ہے؟ آپ مسلم مخاطب ہیں؟ مدینہ منورہ میں؟ جی میں الحمدللہ مدینہ میں ہی رہتا ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں آپ کے اوپر، بہت فضل ہے۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے خیمے میں جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ہم سفر ہیں، ان کو بھی ہماری طرف سے اور ناظرین کی طرف سے سلام پیش کیجیے گا، اور ان سب کو درخواست کیجیے گا کہ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں، یاد رکھیں۔ آپ ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز آپ دے دیجیے۔ میں اپنے ناظرین کو اور آپ کے ناظرین کو، اور خصوصی طور پر جو اس ٹائم میدان منا میں پہنچ چکے ہیں اور کل عرفات میں ہوں گے، کوشش کریں کہ رش سے بچیں اور ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ آج میں کچھ پڑھ رہا تھا اور کچھ مشائخ سے سن بھی رہا تھا کہ جب عرفات سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشعر حرام میں پہنچیں، وہاں بھی ذکر کریں، اور پھر وَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب طواف افاضہ کرنا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حالانکہ عرفات میں بھی ذکر تھا، پھر مشعر حرام کے پاس بھی پہنچ کر ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر مکہ پہنچ کر بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا فرماتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ذکر ہی تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر حاجی جو ہے اسپیشلی طور پر وہ کرتا رہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کبھی نہ بھولیں، اس کو زیادہ سے زیادہ کریں اور کام جی کی تلاوت کریں۔ جی محترم ابو ذکوان صاحب، حاجی اور غیر حاجی بھی سبھی اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان ایام کو ذکر کے ایام بنایا ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنے کے یہ ایام بھی ہیں۔ اور کل سے جیسے آپ عرفات کے میدان میں انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے تو باقاعدہ ایک جو مقید قسم کی تکبیرات ہیں ان کا وقت بھی شروع ہو جائے گا۔ آپ سے رابطہ انشاءاللہ ہم وہاں بھی رکھیں گے اور آپ سے تاثرات یا وہاں کے مناظر لائیو جو ہے انشاءاللہ آپ کو لیتے رہیں گے، آپ سے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ منا میں موجود ہیں اور وہ سنت ابراہیمی کو شروع کر لیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقامت کے لیے ہیں۔ منا میں جانا اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا تو خصوصی طور پر حکم بھی ہے۔ صحیح، جب تم فارغ ہو جاؤ ان سے، ذکر سے، اعمال سے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ سارا حج یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور بلکہ ہر عمل جو بھی ہے، نماز بھی ہے، اقیم الصلاۃ ذکری، جی اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ سارے اسی پر ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے یہ اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں، کہ کہیں آدمی بھول نہ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں بالکل آزاد ہوں، تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ نہیں، آپ کا خدا ہے، آپ کا الہ ہے جو آپ کے اوپر ہے، آپ کو اس کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ بے شک، اور ہمارے دین میں تو یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا، بندہ جب سونے لگتا ہے اس وقت بھی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کو یاد کیا، بسمک اللہم اموت و احیا،
پھر جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے پھر بھی ذکر کا حکم ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جی پھر جب وہ وضو کرنے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد مسجد جاتا ہے تو ذکر کر کے جاتا ہے، پھر مسجد میں داخل ہونے لگتا ہے پھر ذکر، اچھا نماز سے فارغ ہو جائے پھر بھی ذکر، اللہ اکبر، استغفار پڑھتا ہے، تو کھانا کھانے لگتا ہے پھر ذکر، گھر سے باہر جانے لگتا ہے تو پھر ذکر۔ تو یہ ساری جو زندگی ہے اس کی ذکر اور ذکر ہی میں ہے مسلمان کی، تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہر وقت یعنی کرنا چاہیے، اپنا کے رکھنا چاہیے۔ شاید کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے اندر ذکر نہ ہو، ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے اور ہمیشہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، وابستہ رہے۔ وہ مجھے یاد آیا کہ ایک جگہ پہ میں سعودی عرب میں گیا تو وہ ایک تختی سی لگائی تھی مسجد کے اندر، اغلق الجوال واتصل باللہ، اللہ کہ آپ اپنے موبائل کو بند کر دیں اور اللہ کے ساتھ کال ملا لیں۔ تو یہ ایسی کال ہے کہ جو مسلسل جاری رہتی ہے، اس کے اندر کوئی توقف نہیں آنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حج کا جو سلسلہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی پہلی مرتبہ حج شروع ہوا؟ یہ مکہ مکرمہ جو ہے بیت اللہ شریف، جی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جی سب سے پہلا گھر جو وہ زمین پہ بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور وہ جی کیا ہے، یہی کعبۃ اللہ ہے۔ تو اس کی ابتدا تو بہت پہلے سے ہوئی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو انہوں نے ان بنیادوں کو بلند کیا ہے جس بنیادوں پر جن بنیادوں پر یہ کعبہ قائم کیا گیا تھا۔ وہ کس نے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی۔ آپ فرما رہے تھے کہ پہلے بھی حج جاری رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت کی یعنی بیت اللہ کی تعمیر نو کی تھی۔ جی ایسا ہی۔ تو یہ جو ہے نا جو حج کے خاص مناسک ہیں، جی یہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہوئے ہیں۔ صحیح۔ مثلا صفا مروہ کے اندر جو سعی ہے یہ ان سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، مینا کے اندر جو جمرات مارنے ہیں یہ بھی ان سے ہوئی ہے۔ تو یہ جو باقاعدہ سلسلہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ بھی حج کرتے رہے، جیسے روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء۔ ہاں جی، وہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، انہی میں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جو بھی حج کے لیے آیا تو وہ بتایا کہ وہ اتر رہے ہیں، وادی سے اتر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیگر، تو وہ اولاد ابراہیم ہے۔ میر احمد صاحب ہیں جی کوئٹہ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نور احمد صاحب سوری، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے مہر گھر میں خیریت ہے محترم؟ الحمدللہ۔ آپ کیا پوچھنا چاہیں گے آج؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن میرا حساب کمزور ہے، میں جہاز میں سفر نہیں کر سکتا، عمرے اور حج کا ارادہ ہے، تو بیماری کو نہیں جا سکتا، کیا کروں میں؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ یعنی انہوں نے یہ پوچھا نا کہ میں کمزور ہوں، سفر نہیں کر سکتا۔ جی کہتے ہیں میرے پاس مال و دولت ہے الحمدللہ، میں سفر نہیں کر سکتا، کمزور ہوں۔ کمزور تو اگر ان کے ذمہ فرض حج، فرضی حج عمرہ یہ باقی ہے تو یہ کسی کو نائب بنائیں گے اور ان کی طرف سے وہ حج بدل کریں گے۔ وہ شخص جنہوں نے پہلے سے حج کیا ہے ان کو یہ نائب بنائیں اور وہ ان کی طرف سے آئندہ سال اللہ توفیق دے کہ وہ جائیں اور ان کی طرف سے وہ حج کرے۔ اگر فرض حج ہے اور فرض حج نہیں ہے تو پھر اللہ، اور پہلے انہوں نے حج ادا کر لیا تھا جب صحت کی حالت تھی اور طاقت کی حالت تھی، پھر تو انہوں نے جو حج ادا کر لیا ہے، باقی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے رہیں تو یہی کافی ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے لائن پر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد رفیق لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی رفیق صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، تین بھائی ہیں، تو تین بھائی ہیں، تینوں بھائی اس گنجائش میں نہیں ہے کہ ایک بندہ گائے میں حصہ ڈال لے یا بکرا لے لے،
جی 3 بھائی ہیں تو تینوں قربانی نہیں کر سکتے، کیا بتایا آپ نے؟ جی تینوں بھائی ہم قربانی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم تینوں مل جاتے ہیں تو ایک گائے میں حصہ ہم ڈال سکتے ہیں، تو یہ شرن جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں ایسے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب حیات ہے الحمدللہ؟ جی والد صاحب نہیں ہے، یا تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں جی۔ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جی آپ کا سوال آ گیا، ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن الگ الگ پورشن میں رہ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تینوں مل کر ایک قربانی بھی حصہ گائے کا ڈال دیں۔ آپ یہ بتائیے آپ مل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہیں؟ نہیں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں نا، پورشن الگ الگ ہیں لیکن بیٹے ہیں، میں باپ ہوں ان کا بچوں کا۔ اچھا پورشن الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ جی آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، علماء نے تو اس کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ اگر یہ الگ الگ قربانی نہیں کر سکتے اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، مسکن ایک ہے، قرابت بھی ہے، تو ان کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جائے گی، اگرچہ ان کا جو کھانے کا سسٹم ہے یا کمائی کا سسٹم ہے یا رہنے کی جگہ ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن قرابت ہے اور جو سکن ہے، رہنے کی جگہ وہ ایک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ فرما رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ حج جو ہے اس کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا تھا۔ تو باقاعدہ اس کا جو ہے سلسلہ ابتدا اس کی ابراہیم علیہ السلام، ان زمزم کا پانی بھی اسی وقت ہی نکل آیا، پھر جو ہے نا صفا اور مروہ کے درمیان سعی وہ بھی اسی کی بنیاد پہ ہیں، جمرات کنکریاں مارنا سارا یہی سلسلہ ہے، اس لیے جو باقاعدہ حج کا سلسلہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین حج یقیناً بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ جسے نصیب فرمائے اس کے اوپر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور جسے نصیب فرما دے اسے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ وہاں پہ ہمارے جو حجاج کرام موجود ہیں یقیناً بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور حج مشقت کا نام ہے، تو اگر مشقت کو دیکھ کر آپ گھبرا جائیں اور آپ تنقید کرنا شروع کر دیں یا آپ اپنی عبادت کو خراب کریں، کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو آپ کی عبادت خراب ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے گریز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کے لیے صبر، تحمل اور برداشت سے کام لیں۔ دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی مسلمانوں کے احوال کو درست فرمائے، سب کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، 10 blessed days ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے فضیلت الشیخ حافظ محمد عمر صدیق صاحب نے۔ آپ معروف عالم دین ہیں اور بہت سی خدمات ہیں ان کی دین پھیلانے کے حوالے سے اور دعویٰ کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں ان کی۔ حافظ صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حافظ صاحب ہم بات کر رہے ہیں حج کے حوالے سے، منی میں قافلے پہنچ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفد وہاں پہنچ گیا ہے، ہم نے وہاں سے لائیو کال بھی لی ہے اور وہاں سے تاثرات بھی لیے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگ وہاں کیسے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں یا عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً ہم آپ سے بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو سننا چاہیں گے، لیکن پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرخندہ صاحبہ ہیں لاہور سے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر مجھے قربانی کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ چلاتے ہیں گھر کو، ان کی جو سیلری ہے ماہانہ وہ تقریباً 1.5 لاکھ ہے، اور میں خود بھی ٹیچر ہوں گریڈ 16 میں اور صاحب نصاب ہوں، 2500 تقریباً زیور ہے میرے پاس۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ جیسے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر صاحب نصاب ہو تو گھر کے جو بھی افراد صاحب نصاب ہیں سب پہ قربانی واجب ہے، تو اگر میرے شوہر قربانی کرتے ہیں تو کیا یہ ہماری فیملی کی طرف سے
यानी मेरे और बच्चों की तरफ से हमारी तरफ से कुर्बानी काफ़ी होगी या फिर मुझे अलग से कुर्बानी करना लाजमी है मेरे लिए? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया। पैगाम टीवी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। वो जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जी। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खान अर्रजुलु युज़ही बिशात अन्हु व अन अहल बैतिही। सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बंदा जो है वो अपनी तरफ से और अहले बैत की तरफ से एक बकरा छतरा ये उसकी कुर्बानी करता था। ठीक। तो जो है खावन जब कुर्बानी करता है तो बीवी की जानिब से, बच्चों की जानिब से, तमाम अहले बैत की जानिब से वो कुर्बानी किफ़ायत कर जाती है। सही। यानी ज़रूरी नहीं है कि फिर दूसरे लोग भी, बीवी भी कुर्बानी करे, अगरचे वो साहिब निसाब है। हाँ, ज़कात के मामले में ये है कि वो ज़कात अदा करेगी। अगर वो साहिब निसाब है, बेटा साहिब निसाब है और वहीं पर रहता है, वो भी ज़कात अदा करेगा। लेकिन कुर्बानी का मसला ये है कि अगर बाप करता है तो बेटों की कुर्बानी हो जाती है जो उसके पास रहते हैं, और बीवी की तरफ से भी वो कुर्बानी हो जाती है। लेकिन अगर ये लोग ये चाहते हैं कि सवाब कमाएँ अलग अलग, तो इनको ये इजाज़त है, वो अफजल बात है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी, सदका कर दे, लोगों को दे, गुरबा मसाकिन को दे। लेकिन इन पे लाजिम नहीं है। जो अहले इल्म ये कहते हैं कि हर साहिब निसाब पे कुर्बानी लाजिम है, ये कौल जो है ना मरजूह है अहादीस की रोशनी में। लिहाजा इनके ज़िम्मे लाजिम नहीं है, एक कुर्बानी किफ़ायत कर जाएगी, और बाकी अगर ये मज़ीद नेकी करना चाहते हैं तो कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ नरगिस साहिबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी भाई, मैंने 3-4 दिन पहले मुफ्ती साहब से पूछा था औरतों के जो मखसूस अयाम होते हैं उनको डिले करने के हवाले से मेडिसिन यूज करके। तो मैंने मेडिसिन यूज की, 2 रोजे मैंने रखे। तो कल मुझे असर से पहले थोड़ी सी मतलब कि ब्लीडिंग हुई, उसके बाद फिर नहीं हुई। इसी अंदेशे में मेरी नमाजें 3 छूट गई, असर, मगरिब और इशा, और आज फजर। लेकिन नहीं, रुक गए, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने गुस्ल करके सुबह की फजर की कज़ा नमाज अदा की और बाकी भी नमाजें पढ़ी हैं। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया है। मुफ्ती साहब से पूछते हैं। हाफिज़ साहब, इस मसले के हवाले से आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन ने जो सवाल किया है, हर औरत के जो मखसूस अय्याम होते हैं उन दिनों का उसको पता होता है, और उन अय्याम को रोकने के लिए जो दवाई खाती है, इसका बाज़ उलमा ने फतवा दिया है। और फिर उन अय्याम के अंदर अगर दाग लग जाए जी, तो वो दाग हैज़ के हुक्म के अंदर ही शामिल है। ठीक। और इस दाग की सूरत में उसको नमाज़ें तर्क करना होंगी, वो नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। और ये जो अद्वियात हैं इन मखसूस अय्याम में कारगर नहीं भी होती। सही। यानी वो पूरे तरीके से हैज़ के खून को नहीं रोक पाती। ठीक। तो वो हैज़ का दाग ही शुमार होगा, और उस दिन और जो उसकी आदत के दिन है उसको नमाज़ पढ़ने से एहतराज़ करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ईद के दिन कपड़े पहनने के हवाले से सवाल है कि शरीयत क्या रहनुमाई करती है कि ईद के दिन इंसान को कैसे लिबास पहनना चाहिए? ईद के दिन जो है तजम्मुल और इसी तरह ख़ूबसूरत लिबास पहनना, अपने आप को मुज़य्यन करना, ये मतलूब है। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस आती है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ार के अंदर एक जुब्बा फ़रोख्त हो रहा था जो रेशमी जुब्बा था, तो वो ले आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि आप ये ले लें, ख़रीद लें, और तजम्मल बिहालिल ईद वल वफूद। आप जब ईद होगी इसी तरह वफूद आएंगे तो उनके लिए आप ये ज़ीनत इख्तियार कर लिया करें। इन जब मेहमान आ रहे हैं, वफूद आ रहे हैं, तो बंदे को थोड़ा सा अपने लिबास के मुतल्लिक़ सोचना चाहिए। और ईद तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जुबे को रद्द कर दिया इस बुनियाद पर कि ये रेशमी है, रेशम इसके अंदर लगा हुआ है, हरीर है। तो लेकिन ये नहीं कहा कि जो है ना तजम्मल बिहालिल ईद वल वफूद, इस का रद्द नहीं किया। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के मुतल्लिक़ हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं
کہ یہ عید کے لیے جمعے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لباس تھا اور وہ جمعے کے دن عید کے دن پہنتے تھے. تو یہ ایک مشروع عمل ہے اور اسی طرح ایک مسنون عمل ہے کہ عید کے دن بندہ صاف ستھرا نیا لباس ہو تو یہ بہت اچھا ہے. آپ کے جواب کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں, ارحم صاحب ہیں نارووال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کیجئے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ہم نے قربانی کا جانور لینا تھا. جی وہ اس کا مالک کہہ رہا ہے کہ یہ کھیڑا ہے پکے والا جو 2.5 سال کا کھیڑا ہوتا ہے, اس کے دانت ہل رہے ہیں, کیا وہ قربانی کے لیے جائز ہے؟ آپ بڑے جانور کی بات کر رہے ہیں, گائے کی؟ جی بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مالک کہہ رہا ہے کہ پکا کھیرا ہے 2.5 سال کا ہے. ہاں جی, اس میں تو وہ احتیاط والی بات یہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے علم میں ہے, اپنے علم میں کہ یہ جو ہے 2 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو چکی ہے اور 3را سال شروع ہے بڑے جانور گائے وغیرہ میں, تو پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر علم نہیں ہے اور یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں حیوانات کی, جانوروں کی جو تاجر, بعض اوقات غلط بیانی سے بھی کام لے لیتے ہیں اور بلکہ وہ دانت توڑ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو دانت اس کے نکلے ہوئے ہیں اور کھیرا پن اس کا ختم ہو چکا ہے, ابھی جو ہے نا دھوندا ہونے لگا ہے, دیکھو دانت اس کی گرے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی ایک دنیا پرستی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو اس سے بندہ احتیاط کرے. باقی یہ ہے کہ اگر یقین ہے اور بندے کے سچائی پہ یقین ہے تو یہ کر سکتے ہیں. صحیح, جزاک اللہ خیر. میں بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو السنیہ ہے جی کون کون سے جانور جو ہیں اور کس کیفیت میں اس میں آتے ہیں. ہمارے ہاں جب بچوں کے دودھ کے دانت گرتے ہیں تو گرنے سے پہلے دانت جو ہیں وہ ہلتے ہیں. میں بچوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ دانت تب ہلتے ہیں کہ جب نیچے سے نئے دانت نکل آتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جب نئے دانت نکل آئیں اور اوپر والے دانت ہلنا شروع کر دے تو وہ سنیہ ہے. ٹھیک. پھر اس کی دوسری صورت ہے کہ ان دونوں میں سے ایک گر جائے. جی ایک دانت گر گیا اور ایک ابھی گوشت میں پوست ہے لیکن وہ بھی حرکت کرتا ہے تو وہ بھی مسنہ ہے. پھر اس کی تیسری صورت ہے کہ وہ دونوں دانت گر گئے ہیں, یہ بھی سنیہ مسنہ ہے. ٹھیک. پھر جو ہے وہ اس کی مچور جو صورت ہے صحیح جسے سمجھ آتی ہے دیکھنے والے کو, وہ ہے کہ وہ 2 نئے دانت جو ہیں وہ بڑے والے نکل بھی آئے ہیں. تو ان چاروں صورتوں میں سنیہ ہے. جی صحیح. وہ صحیح جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ اس بات کو جانتا ہے اور ماہر ہے, کسی کی رائے لے لے جو جانوروں کو پالنے کا ماہر ہے. جی سنیہ دوندے کو کہتے ہیں. جی دوندے کو. تو دوندا تب ہوتا ہے کہ جب نیچے سے 2 نکل آئیں, اوپر والے دونوں ہلنا شروع کر دیں. ٹھیک. دونوں میں سے ایک گر جائے یا دونوں گر جائیں یا 2 نئے دانت اگائیں تو یہ سنیہ ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ لباس کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ عید کے دن کیسا لباس پہننا چاہیے. تو عید کے دن اگر بندے کی استطاعت ہے نئے لباس کی تو وہ نیا لباس لے لے, اور اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ پرانا لباس ہی صاف ستھرا کر کے نظیف بن کے وہ جائے. تو یہ ایک مشروع عمل ہے, مسنون عمل ہے. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ نا بہت ہی زیادہ یہ لباس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کانشیس ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ہی نا وہ اس سلسلے میں فضول خرچی کرتے ہیں یا زیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور لباس کے حوالے سے اپنے شہرہ اور اس طرح کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے دوسرے لوگ غریب وغیرہ دیکھ کے نا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ کیسے پریشان. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, یعنی مناسب لباس بندہ استعمال کرے, اچھی بات ہے. محمد شعیب صاحب ہیں فون لائن. جی محمد شعیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے والدین مرحوم کے نام سے قربانی کریں تو وہ سب کا. وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال یہ ہے کہ والد محترم کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں. جی ہاں مرحوم کے نام سے قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی کاؤنٹ ہوگی اور اس کا گوشت تو کیا کہتے ہیں بانٹ سکتے ہیں یا سب تو بانٹ سکتے ہیں.
والد محترم آپ کے حیات ہیں ماشاءاللہ سے؟ نہیں مرحوم ہے. اچھا مرحوم ہے. ان کی طرف سے اگر قربانی کریں تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گی یا الگ کرنا پڑے گی؟ نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کے نام سے قربانی کریں تو ان کا گوشت ہم بانٹنا پڑے گا یا تو تقسیم کرنا پڑے گا یا ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر قربانی کریں تو سارے گوشت کو بانٹنا ہی ہے یا استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. جی مفتی صاحب. یہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا, اس کی ایسی کوئی واضح دلیل جو صریح بھی ہو اور صحیح بھی ہو یہ ملتی نہیں ہے. صحیح. اور بعض لوگ نا اس سے اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن امتی ہی قربانی کی اپنی امت کی جانب سے, تو اس میں مردہ لوگ بھی تھے, فوت شدہ بھی تھے اور زندہ بھی تھے, لیکن وہ دلیل بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی امت کی طرف سے انہوں نے کر لی, کسی اور کو یہ جو ہے نا حق نہیں ہے حاصل. ایک بات, جبکہ بعض اہل علم نے میت کی طرف سے قربانی کو درست کہا ہے, ان کا پھر یہ قول ہے کہ جب آپ نے میت کے لیے اس قربانی کو خاص کر دیا ہے تو وہ یعنی کہ ایک صدقہ واجبہ بن جاتا ہے, اپنے لیے آپ نہیں رکھ سکتے, وہ سارا فقراء کو دیں گے اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھیں گے. تو یہ ایک صورت بنتی ہے. اگر یہ قربانی کریں گے وہ بعض اہل علم کے قول پر عمل کرتے ہوئے تو وہ اس گوشت کو آپ صدقہ کریں گے سارے کا سارا. جزاک اللہ خیر. حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جانور کو ذبح کرنا ہے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. بہت سے لوگ اس کام میں اناڑی پن ہونے کے باوجود وہ اس میں کود پڑتے ہیں اور ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے شرعی رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے, تو کائنڈلی آپ بتائیں کہ جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. نارملی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی بھی نشاندہی کیجیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلی بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ جب بھی تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. صحیح. اور چھری کو تیز کرنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے تاکہ بطریق احسن اس کو ذبح کیا جائے اور جانور کو تکلیف نہ ہو. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جانور جو ہے اس کے منہ کو قبلہ رخ کرنا چاہیے. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جو حرام مغز ہے اس کو نہیں کاٹنا چاہیے. اس کو کاٹنے سے جسم سے خون کا جو بہاؤ ہے وہ رک جاتا ہے اور گوشت کی رنگت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور پکنے میں بھی بو پیدا ہوتی ہے اور ایسا گوشت جو ہے وہ بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ گولی کے ساتھ مارنا, کرنٹ کے ساتھ مارنا, جھٹکا کرنا, بعض علاقوں سے ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ یہ جو اناڑی قصاب ہیں انہوں نے گردن کے اوپر سے بڑے چھرے کا وار کیا ہے اور جانور کی گردن کو الگ کر دیا ہے. یہ سب غیر مسنون طریقے ہیں. ایسے ہی اونٹ کو نہر کرنے کی بجائے اس کو جکڑنا, بے بس کرنا اور گائے اور بکری کی طرح اس کو ذبح کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے. صحیح. تو من حیث القوم میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ مشیر ہے, ہر شخص مفتی ہے, ہر شخص ڈاکٹر ہے, ہر شخص سیاستدان ہے. تو اسی طرح لوگ مال کمانے کے لیے وہ کسائی بن جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور ذبح کے طریقے سے بھی ناواقف ہوتے ہیں. تو آپ قبلہ رخ کریں, بسم اللہ واللہ اکبر. مسنون جو الفاظ احادیث کے اندر آتے ہیں وہ بالواو یعنی واو کے ساتھ ہیں, بسم اللہ واللہ اکبر. صحیح. اور اس کے ساتھ اگر ممکن ہو اس کے لیے, کیونکہ وہ وقت ایک تو تیزی کا ہوتا ہے اور میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. جی. تو ایسے کلمات پڑھے, ذبح کے وقت کے قریب پڑھ لے, اللہم تقبل منا جی کما تقبلت من عبدک خلیلک ابراہیم. کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم سے اس کو قبول کیا ہم سے بھی اسے قبول کر. اسی طرح بعض روایات اور آثار کے اندر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ کلمات جو ہیں یہ موجود ہیں. آپ کے جواب کو یہیں سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ نرگس صاحبہ ہے لاہور سے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा एक और सवाल है। जी फरमाइए। नापाकी की हालत में सूरत मुल्क, सूरत हशर और सूरत बकरा की आखिरी आयत पढ़ सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया है, मुफ्ती साहब से पूछते हैं। लेकिन बाद अहले इल्म ने वो ये कहा है कि जो हैज़ की हालत है चूँकि ये इख्तियारी नहीं है जी, ये गैर इख्तियारी है, तो गैर इख्तियारी हालत में अब ये अल्लाह की तरफ से है और ऐसी कोई सरीह नस नहीं आई जिसमें हाइज़ा औरत को क़िराअत कुरान से मना किया गया हो, तिलावत कुरान से मना किया गया हो। तो इसलिए वो एक रिवायत जो आती है तिरमिज़ी शरीफ में, उसकी सनद ज़ईफ़ है। तो इस वजह से हाइज़ा औरत हैज़ के दिनों में तिलावत कर सकती है। हाँ, उसमें फिर ये बताते हैं जमहूर अहले इल्म और उसमें के साथ इत्तेफाक होना चाहिए कि वो मुसहफ़ को हाथ ना लगाए, वो यानी कि ज़ुबानी पढ़ ले या किसी हाइल के ज़रिए से कुरान मजीद के सफ़हात पलटे और वो करे, क्योंकि ये हालत गैर इख्तियारी है, बंदा इसको ख़त्म नहीं कर सकता। एक जनाबत की हालत होती है, उसका लाना भी उमूमन इख्तियारी होता है और उसका इज़ाला करना भी उमूमन इख्तियारी होता है। तो ये शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, शेख इब्न बाज़ और दीगर अहले इल्म का ये फ़तवा है। तो अगर इस फ़तवे पर कोई अमल करे तो इंशाअल्लाह वो जो है ना मुजरिम नहीं है, गुनाहगार नहीं है और तिलावत वो कर सकते हैं। जबकि दूसरा कौल भी है जैसे कि शेख साहब ने फरमाया, तो वो कौल भी है अगर कोई उस पे अमल करे तो वो भी गुनहगार नहीं है इंशाअल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, मीर अहमद साहब है क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर अहमद साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं कुर्बानी से मुतालिक दो सवाल पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब से। जी फरमाइए। पहला सवाल ये है कि अगर एक आदमी कर्जदार है और कर्ज अदा नहीं कर रहा है और कुर्बानी करता है, क्या उसका कुर्बानी हो जाता है? और दूसरा सवाल, और ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी करते हैं, इसका तीसरा ऐसा खैरात नहीं करते, क्या इनका कुर्बानी हो जाती है? जी शुक्रिया, आपके दो सवाल आ गए हैं, मुफ्ती साहब से पूछते हैं। मुफ्ती साहब, पहला सवाल तो ये है कि एक आदमी मकरूज़ है, यानी उसने कर्ज़ लिया हुआ है किसी से, उसका कर्ज़ वापस नहीं कर रहा लेकिन कुर्बानी करता है, तो क्या उसका कुर्बानी करना दुरुस्त है? ये कुर्बानी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक़ है और इसकी मुआफ़ी भी हो सकती है, जबकि जो इंसान का हक़ है, किसी मुसलमान का हक़ है देन, इसकी मुआफ़ी नहीं है। एक बंदा शहीद होता है अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में वो शहीद होता है, तो हदीस बुखारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्ला देन, शहीद के लिए गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं सिवाय देन के, यानी किसी का इसके ऊपर हक़ है, कर्ज़ा है, तो पहले वो अदा करे। तो इस बंदे को चाहिए जो कि किसी और का मकरूज़ है, पैसा भी इसके पास आ गया है, वो नहीं अदा करता और कुर्बानी करता है, ये रविश दुरुस्त नहीं है। पहले कुर्बानी, पहले वो कर्ज़ा अदा करे, फिर उसके बाद अगर इस्तिताअत है तो कुर्बानी अदा करे, कुर्बानी करे। तो ये तरीक़ा सही नहीं। और ये लोग जो होते हैं ना इस तरह के, इनके पास अदायगी के लिए भी पैसे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं, मतलुल गनी या जुल्मन, उसके तहत ये आ जाते हैं कि आपके पास जब पैसा है तो आप दे दें, वो जिसका हक़ है उसको अदा कर दे, वरना ये जुल्म है। और अज़ुल्म ज़ुलुमात यौमल क़ियामा, ये जो जुल्म है क़यामत के दिन ये अंधेरे ही अंधेरे। अल्लाहु अकबर। इनका दूसरा सवाल था, मैं हाफिज़ साहब की तरफ आऊँगा, कि जब कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाता है तो उसका तीसरा हिस्सा कहते हैं कि फ़ुक़रा को नहीं देते, तो इस हवाले से पूछ रहे हैं कि ऐसा करना उनका कैसा है? सबसे पहली जो बात शेख मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई है उसमें थोड़ी सी मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ इनकी तायीद करते हुए। जी, एक है कारोबारी कर्जा जो रूटीन में दिया जाता है, जी, ऐसे लोग जो हैं वो कुर्बानी करेंगे। और एक है मतलुल गनी ज़ुल्मुन, कि वो वसाइल होते हुए टाल मटोल करता है, और उसके बारे में जो मुफ्ती साहब ने बात इरशाद फरमाई है ये बात दुरुस्त है। अमूमन देखा ये गया है कि जब ईद उल अज़हा करीब आती है तो रूटीन में जो कारोबारी वाजिबात अदा किए जाते हैं तो लोग जो हैं वो फिर तकाज़ा करना शुरू कर देते हैं बड़ी सख्ती से, तो आपकी कुर्बानी कैसे है, हालांकि वो रूटीन में एक आदत में
ان کی جو رقوم ہے وہ واپس کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو قربانیاں کرنی چاہیے. صحیح. یعنی کہ لین دین جو چل رہا ہوتا ہے کاروباری سلسلے میں، فوری وہ لے رہے ہیں دے رہے ہیں، اس مد میں اگر کوئی کریڈٹ ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، قربانی کرنا جی کرنا چاہیے. جی حصے کے حوالے سے حصوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کسی نس میں یہ 3 حصے مقرر نہیں کیے. بعض لوگوں نے نس کے اشارہ سے اس کو کشید کیا ہے کہ آپ کھائیں فَكُلُوا مِنْهَا، خود کھائیں. تو انہوں نے خود کھانے سے ایک حصہ مراد لے لیا. ٹھیک. اور پھر اطعم القانع، جو قناعت کرنے والا، سوال نہیں کرتا، اس سے مراد اغنیاء بھی ہیں اور اس سے مراد ضرورت مند ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے. ٹھیک. اور پھر جو معتر ہے، سائلین مانگنے والے ہیں. جی. تو اگر ایک انسان کے خاندان میں ضرورت مند ہیں تو وہ نصف یا نصف سے زیادہ یا سارا بھی ان میں صرف کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے. بڑا خاندان ہے ہمارے پاکستان میں، ایسی بڑی مثالیں موجود ہیں. جی. اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت یہ میرے قریبی ہیں اور یہ زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن ان کو کھلائے، فریزر میں نہ رکھ چھوڑے. صحیح. ان کو دے، عطیہ کرے، تحفہ دے، صحیح. ان پر خرچ کرے. ٹھیک. تو پاکستان میں ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تقسیم کرنے کی بجائے ساری قربانی جو ہے وہ اپنے گھر میں فریز کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے رہتے ہیں. صحیح. اور پھر ایسے لوگوں کے مقابلہ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ قربانی کا گوشت کھائیں، تقسیم کریں، وگرنہ آپ کی قربانی حرام ہو جائے گی یا قبول نہیں ہوگی. یہ دونوں جو ہیں یہ افراط و تفریط ہے. تو قربانی جو ہے وہ ضرورت کی بنیاد پہ ساری بھی رکھی جا سکتی ہے. صحیح. اور جیسے پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تیسرے حصے کی بات تو بڑی دور کی ہے، ابھی 5واں 10واں بھی نہیں رکھنا چاہیے. لوگ کافی کرائسس کا شکار ہیں. جو اغنیاء ہیں ان کو زیادہ قربانیاں کرنی چاہیے اور جو سفید پوش ہیں ان تک پہنچانا چاہیے، فقراء سائلین میں تقسیم کرنا چاہیے. صحیح. یہ مسلمانوں کی عید ہے اور اس خوشی میں کوئی فرد، کوئی غریب سے غریب تر جو ہے نا وہ بھی محروم نہ رہ جائے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، عاصم حفیظ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے عاصم صاحب؟ السلام علیکم جی. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک فیملی ممبر ہے، وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں قربانی کے لیے پاکستان میں. اب دونوں کی عید تو سیم ڈے ہے، تو صرف وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی کیونکہ پاکستان میں دن پہلے شروع ہو جاتا ہے تو وہ قربانی کیا پہلے کر لیں، اور انہوں نے عید جنہوں نے قربانی کے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاں شاید 10 گھنٹے کا فرق ہے، وہ بعد میں ان کا دن شروع ہوگا، تو کیا وہ پہلے قربانی ہو کے بعد میں ان کی یعنی وہ نماز پڑھ لیں، یا وہ یہاں پہ منع کریں کہ جو قربانی اگلے دن کرے جب وہ عید نماز پڑھ لیں؟ اس بارے میں بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا. بہت شکریہ پیغام ٹی وی کال کرنے کا. جی حافظ صاحب. یہ جو سوال ہے انتہائی اہم ہے. 2 باتیں اس میں عرض کرتا ہوں. جی. پہلی تو بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے جانوروں کو تقسیم کرنا. اگر تو اس نے یہ قربانی کا جانور یہ کسی کو تحفہ عطیہ کے طور پہ دیا ہے تو وہ پھر اپنی نماز عید کے بعد اس کو ذبح کرے. اور اگر توکیل یعنی اس نے کسی کو وکیل بنایا ہے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی کرے تو ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں ہے. جب وہ نماز پڑھے گا تو پھر وکالتاً اس کی طرف سے جانور جو ہے ذبح کرے گا. اور یہی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ انسان جانور کو ذبح کرے. مسز خالد لاہور ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو وہ اگلا بندہ مجھے 3-4 مہینے سے ڈیلی بیس پہ کہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی کام بن نہیں پا رہا. میں نے بہت پڑھائی بھی کی ہے، ضرورت پاک بھی بہت ہی ایوری تھنگ، لیکن بات نہیں بن پا رہی میری. آپ نے کام کروایا ہوا ہے یعنی آپ نے کاروبار کیا ہے یا کسی اور کام کی بات کر رہی ہیں؟ جی کاروبار ہی ہے، کسی کے ساتھ مل کے. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اپنے بچوں کی فائنینسنگ کے لیے تھوڑا بہت کام کیا ہے، تو جس وجہ سے وہ نیکسٹ اگلا بندہ کوئی صحیح طرح بات نہیں پکڑا رہا مجھے.
صحیح، یعنی وہ آپ کو پروفٹ نہیں دے رہا یا کام نہیں کر رہا، اصل رقم جی نہیں دے بالکل، رہا، یا سمجھ اصل میں رقم نہیں آ واپس رہا۔ نہیں کر رہا؟ جی اصل رقم جو آ رہی ہے، جو میرا کام ہے وہ مجھے پراپرلی میرے تک نہیں پہنچا رہا۔ صحیح، بہت تو شکریہ مجھے کوئی پیغام ٹی وی پڑھائی کال بتا کرنے کا۔ دیں۔ جی جی فرمائیے۔ مجھے کوئی پڑھائی بتا دیں یا کوئی ایسی دعا کہ جو میرے لیے آسانی والا راستہ نکل آئے۔ جی ضرور بتاتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ یہ تو شیخ صاحب بتائیں، یہ وہ اچھا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ظلم کی انتہا کہ ایک بیوہ کا پیسہ مار لینا، جی حالانکہ اسلام نے یہ بات کہی ہے السائی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جی دشمن سے صف آرا جو شخص عند اللہ ایک درجہ رکھتا ہے، اجر رکھتا ہے، ایسے آدمی کے درجے پر کون ہے جو بیوہ کے لیے تگودو، اس کی خوراک کے لیے، دنیاوی امور میں انتظامات کے لیے محنت تگودو کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بیوہ کے لیے محنت تگودو کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ جی تو میں پہلے تو آپ کے اس چینل کے توسط سے اس بندے کو یہ ڈراوا دینا چاہتا ہوں کہ وہ باز آ جائے اور ڈر جائے۔ دوسرا، مصیبت کے اندر جو نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے ہیں ان میں پہلا جو کلمہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن جی والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال، تو میں اپنی بہن کو یہ کلمہ پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ دوسرا کلمہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، مصیبت کے وقت نبی علیہ السلام اس کو پڑھتے۔ اور پھر جو تیسرا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے ہاں اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں اور گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے، یہ اس کا ایک ترجمہ ہے۔ جی تین باتیں اس کے معنی میں آتی ہیں۔ پہلی بات اس ترجمے کے علاوہ کہ میں جن مشکل حالات کے اندر چل رہا ہوں مجھے ان سے کوئی نکالنے والا نہیں مگر اللہ۔ صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہتر حالت کے اندر رکھا ہے تو آپ جو ہیں اس بہتری پر اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگیں کہ مجھ اس بہتری پر کوئی قائم رکھنے والا نہیں مگر اللہ۔ اور تیسرا کہ بہتری سے مزید بہتری، ٹھیک، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کنز من کنوز الجنہ کہا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ جو چوتھا عمل ہے نماز، کثرت نوافل۔ جی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھے۔ اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، یہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ پھر جو قبولیت کے اوقات ہیں جیسے عند السحر، جی فرض نمازوں کے بعد بارش کے قطرات جب نازل ہوتے ہیں، جی پھر صالحین علماء سے جو نیکوکار ہیں ان سے دعا کروانا جو ایک مشروع وسیلہ ہے، ٹھیک، تو یہ چیزیں اختیار کریں بِإِذْنِ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کیفیت سے جلد نکال دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں
जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, हम ज़ुल्हिज्जा की ब्लेस्ड 10 डेज़ ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं शरई मसाइल की। आपके मसाइल को भी शामिल कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1117000000 पे, और यूट्यूब लाइव को देख के उसके कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रख सकते हैं। वहाँ से भी हम आपका सवाल लेके मुफ्तियान इकराम से पूछ लेंगे। हमारे साथ मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं और आपके सवालात या आपके मसाइल उनके सामने पेश किए जा रहे हैं। दीनी रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से पैगाम टीवी ऑथेंटिक रहनुमाई पेश करता है और आज भी ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह बहुत देर तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अपने मेहमानों से हम मुख्तलिफ सवालात जो आज के दिन के या आज इन दिनों के सवालात हैं वो अपने मेहमानों से हम शेयर करेंगे। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा। अरफात का दिन जो है वो बहुत करीब आ गया है और उसके बाद हमने कुर्बानियाँ करनी हैं। तो कुर्बानी के हवाले से ये सवाल है, मुझे कहा गया है कि पहले कॉलर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस अहमद हैं ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए और थोड़ा लाउडली बोलिए। हेलो, मेरा सवाल ये है कि जो यौम अरफा का रोज़ा है वो हमारे चांद के लिहाज से रखना पड़ता है या जो पहले आज के लिहाज से? जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया है। मुफ्ती साहब फरमाइए। अरफे के रोज़े के मुतालिक जी, कि वो हमारे चांद के मुताबिक रखे गए या सऊदिया के चांद के मुताबिक? सही, ये हमारे अहले इल्म का इस बारे में है इख्तिलाफ। ठीक, बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं कि ये सऊदिया और वहाँ की तारीख़ के एतबार से ये रोज़ा रखा जाएगा, सियाम यौम अरफा। तो ये चूँकि मकान के साथ इसका ताल्लुक़ है, लिहाजा वो मकान वही वक्त होता है जब हाजी उस मकान में होते हैं, अरफात के मैदान में होते हैं, उस दिन रोज़ा रखना चाहिए। और अगर यहाँ की तारीख़ मुख्तलिफ है तो फिर भी कोई हरज नहीं, वहाँ के हिसाब से रोज़ा रखा जाए। जबकि दीगर अहले इल्म ये कहते हैं कि नहीं, जब ईद हम अपने चाँद के मुताबिक करते हैं तो वो 9 ज़ुल्हिज्जा जब यहाँ पे है तो उसी हिसाब से हम ये रखेंगे। तो गुंजाइश दोनों तरफ है। मैं इस बारे में जो मशवरा देता हूँ वो ये है कि आप जो है ना रोज़ा रखें उस हिसाब से भी, यानी 9 अरफा के दिन कभी रखें जो यहाँ 8 ज़ुल्हिज्जा होगा, और फिर अगले दिन जो है जो जब 9 ज़ुल्हिज्जा हो तो फिर यहाँ भी रखें। तो वैसे भी ये अशरा जो है इब्तिदाई 9 दिन उसमें रोज़ा रखने की फजीलत है, तो 8 को भी रखें 9 को भी रखें, इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। तो मशवरा ये है, बाकी इख्तिलाफी सा मसला है, जो जिस पर अमल करे इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ माजूर है इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब आप भी इस हवाले से फरमाना चाहें, बल्कि यौम अरफा की फजीलत भी आप बयान फरमाइए। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरत बुरूज में ये इरशाद फरमाया है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, जी, वल यौमिल मऊद, यौम आखिरत जिसका वादा दिया गया है उसकी कसम, व शाहिदिन व मशहूद, यौम जुमा और मशहूद से मुराद यौम अरफा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कसम खाई है। जी। दूसरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला इस दिन अपने मलाइका पर फ़ख्र करता है कि देखिए मेरे बंदे कैसे मेरे सामने तज़र्रो इल्हा कर रहे हैं और मुझे पुकार रहे हैं। तीसरा कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को सबसे ज़्यादा जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। अल्लाहु अकबर। और फिर इस दिन की जो अहमियत है वो इससे भी बढ़ जाती है कि वो दीन जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ, तो यौम अरफा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जी। तो ये अल्लाह जल्ला शानू ने जो तकमील दीन का मुज़दा खुशखबरी सुनाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये भी यौम अरफात के दिन में आपकी बात को यहाँ से मुकम्मल करेंगे। हमारे साथ कलीमुल्लाह साहब है अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा कि हज की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं ना हम, तो उसके लिए अगर कोई वजीफा बता दें तो कि हमारी हज की ख्वाहिश पूरी हो जाए।
جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا، پیغام ٹی وی کال کرنے کا بہت شکریہ۔ جی حافظ صاحب، حج کی جو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق دے، تو اس کے لیے اہتمام کے ساتھ آپ دعا کریں کہ کن کلمات کے ساتھ بندے کی دعا عند اللہ مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات، نبی علیہ السلام پر درود و سلام، پھر جو قبولیت کے اوقات ہیں، پھر بطور دعائیہ کلمہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یعنی یہ جو کلمہ ہے یہ بھی بطور دعا کے، اور پھر اپنی زبان میں ناظرین کے لیے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جایا کریں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، یعنی اے اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا اور اس کی توفیق عطا فرما۔ یعنی پھر اصل جو دعا ہے وہ کہ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ، پھر دل سے اپنی زبان اور مادری زبان میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، تو میں یہ یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور اس کی خواہش عطا کرے گا۔ صحیح، آپ عرفات کے دن کے حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ میں بھی جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ دعا جو ہے حج کے لیے یا کوئی بھی مقصد کے لیے، وہ یہی ہے جو میرا تجربہ بھی ہے اور میں بتاتا بھی ہوں کہ اللہ کی حمد و ثنا وہ کلمات بندہ بولے، اور یاد نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تو بہترین دعا ہے۔ اچھا، اس کے بعد درود شریف، یہ درود ابراہیمی جو افضل درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مکمل، یہ پڑھے۔ پھر اپنی زبان میں جو آپ کی زبان ہے صدق دل سے وہ دعا مانگے، پھر اس کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا اور پھر درود شریف یہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ حج کے لیے ایک یہ بھی ہے نا کہ بندہ وہ جو اس کے جو لوازمات ہیں، یعنی مال ہے اور اسی سلسلے میں اس کی کمانے کی بھی کوشش کرے، اللہ سے بھی مانگے، اور وہ وسائل اور اسباب جو ہیں اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی ایسا نہ بیٹھے کہ بندہ کوئی نہ کماتا ہے نہ کوئی سلسلہ ہے اور پھر نہیں، وہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ ہاں جی الحمدللہ۔ عرفات کے دن کے حوالے سے یوم عرفہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی دعائیں سب سے زیادہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو صحابی نے نبی علیہ السلام سے فوراً سوال کیا کہ میں کیا مانگوں؟ اب نبی علیہ السلام نے اس دن کی جو بہترین دعا بتائی ہے وہ کیا فرمایا، جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی درجات ہے جس سے ہماری اکثریت غافل ہے دعا مانگنے کی۔ حاجات ہیں لیکن حاجات ہونے کے باوجود اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے پنجاب میں یا پاکستان میں کچھ لوگ ہیں فقراء جو مانگ کر لوگوں سے گزارا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس شجرے اور نسب ہوتے ہیں، ان کے لیے مراثی کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی وہ کسی کی فوتگی پر مرثیہ پڑھتے ہیں، رشتے کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور وہ شجرے بھی سنبھالتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ان کو کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تو وہ وڈیروں کی، چودھریوں کی یا بڑے لوگوں کی یا جن خاندانوں سے وہ واسطہ ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ تعریف سن کر ان کی اس حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کو پکارنے کا اور اسے دعا کرنے کا انداز ہے کہ انسان جو ہے وہ موسم کی شدت کے باوجود، سفر کی مشقت کے باوجود، پھر تباہ میں گرانی کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود، حاجات کی ایک لمبی فہرست ہے، اور پھر یہاں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، میری بیٹی کے لیے دعا کرنا، اولاد کے رشتے کے لیے، نیک ہدایت کے لیے، کاروبار کے لیے، سینکڑوں لوگ اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا کی قبولیت کا دن جو پورے سال میں خاص دن ہے، اور پھر اس دن میں انسان یہی کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی کیا حلاوت اور مٹھاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چند بندے ہی جانتے ہیں۔ اور پھر
جب انسان اپنی حاجات کو پیچھے رکھ کر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ جل شانہ وہ بڑا غیور ہے اور بڑے حیا والا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور نوازنے میں حد کر دیتا ہے. سبحان ٹھیک ہے. تو یوم عرفہ جو ہے وہ میں یہاں پر دو باتیں کرتا ہوں. جی ہمارے اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کے کبار علماء میں سے میرے استاذ الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، جو جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ میں شیخ الحدیث و تفسیر تھے، تو ان کا یہ فتویٰ تھا کہ 9 کا روزہ ہے. یہ عرفہ چونکہ 9 ذی الحج کو ہے، ٹھیک، پہلے یوم الترویہ ہے وہ 8 کو ہے، جی، پھر یہ یوم عرفہ 9 کو ہے، پھر یوم النحر ہے، ٹھیک، اور پھر ان میں یہ دن آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک، جی، کوئی بیچ میں فرق نہیں ہے، تو 9. اسی طرح ہمارے عرب کے بہت بڑے جید اہل حدیث امام شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ، جو مسجد نبوی کے اندر مدرس ہیں، تو انہوں نے عموم الفاظ کا اعتبار کیا ہے کہ حدیث میں یوم عرفہ کا آیا ہے. تو جیسے شیخ نے کہا ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں مجتہد ہیں. نص کے معنی کا جو تعین ہے وہ کسی نے نہیں کیا، یعنی نص کی جو تعین ہے وہ اللہ رسول کر سکتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ جو عموم ہے اس سے استدلال یعنی 9 ذی الحج ہے، اس دن کی مناسبت سے علماء نے اس کو اصل بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور ان علماء نے عرفہ کے لفظ کو اصل بنایا ہے. جی، تو دونوں ہی جواب کو معجور ہم ہیں. یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ راشدہ صاحبہ ہیں جڑا والا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ الحمدللہ. بھائی میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میری 22 سال ایج ہے، تو پہلے میں مطلب پیروں فقیروں کو سب کو مانتی تھی. میرے میاں نے مجھے اہل توحید کی طرف لگایا، لیکن جب سے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو بھائی میرا دل بہت زیادہ پریشان رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہو تو قبر کی عذاب سے اس طرح کبھی چہرے پہ زیادہ خوشی نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کسی چیز کی سزا ہے یا کوئی ایسا گناہ ہوا ہے؟ جب تک میں نماز پڑھتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، تب تک تو میں ٹھیک رہتی ہوں. جب میں دعا نماز ابھی ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میرا اندر دل پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف، اگر نہ معاف کیا تو میرا کیا بنے گا. ایسے رونا آتا ہے پاگلوں کی طرح، بہت پریشان ہو جاتی ہوں. میں کبھی سوچتی ہوں کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حال ہے میرا. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کا سوال لیتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب فرمائیے. شیخ صاحب بتائیں گے. جی شیخ صاحب. میں اپنی بہن کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بابت 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑے سے بڑا گناہ گار جو ہے اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسری بات ارشاد فرمائی ہے لا تیأسوا من روح اللہ. یہ جو نا امیدی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، جس کو ہم مایوسی کہتے ہیں. جی، یا ایسے وسواس کہ انسان نے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور وہ توبہ کے بعد وہ گناہ بھی نہیں کرتا، لیکن شیطان اس کو پریشان کیسے کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے تیری کوئی توبہ نہیں. تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس کے لیے آپ تعوذ کثرت سے پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. یا ابلیس جو شیطان ہے اس سے جو بچنے کے مسنون کلمات ہیں، من حمزہ ونفخہ ونفسہ. اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے وَقُلْ، اور آپ پڑھیے، کہیں رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین. یہ حمزات جو ہیں یہ اکساٹیں ہیں شیطانوں کی، جس کے اندر مایوسی اور ڈپریشن جو ہے یہ سر فہرست ہے. کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہ ہو اور کبھی بھی اپنی توبہ کے بارے میں یہ تصور نہ رکھے کہ میری توبہ قبول نہیں، اور کبھی جو ہے وہ اس طرح کے خیالات کی پھر پیروی نہ کرے. شیطان ایسے خیالات کے ساتھ خیالات کو جوڑ کر انسان کو پریشان کرتا ہے، اور پھر اس پریشانی کا نتیجہ کہ وہ یا تو اینٹی ڈپریشن ادویات کو استعمال کرتے ہوئے نشے کی وادی میں چلا جاتا ہے، یا پھر
اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر میں رکھے، پناہ میں رکھے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں نارووال سے۔ السلام علیکم عبد الوہاب صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ اپنا سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا کویشچن ہے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں تو اسلامک طریقے کے مطابق اس کی تقسیم کی جو حصے ہیں وہ کس طرح اور کتنے ہیں؟ آیا کہ ہم سارا گوشت رکھ سکتے ہیں یا وہ سارا دینا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا۔ مفتی صاحب پلیز وضاحت کیجئے۔ یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، شیخ صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جی حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ صحیح مسلم کے مختلف الفاظ ہیں، کلو، یہ جو قربانی ہے، ذبیحہ ہے، اس میں سے خود کھاؤ۔ جی وَدَّخِرُوا، اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا، اس کو کھلانا بھی ہے، اپنے اقارب کو کھلانا ہے، دیگر جو فقراء ہیں ان کو بھی کھلانا ہے۔ وَتَصَدَّقُوا کے الفاظ بھی ہیں، اس کو کیا بھی کرنا ہے؟ صدقہ بھی کرنا ہے۔ تو اب ہم نے اس کو خود بھی کھانا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 100 اونٹ وہ جو ہدی کے جانور تھے وہ نہر کیے، پھر کہا کہ سب میں سے نا تھوڑا تھوڑا سا گوشت لے آؤ، پھر اس کو پکایا، اس کا شوربہ پیا، گوشت کھایا۔ تو یعنی کہ خود بھی کھانا جو ہے نا ذبیحے سے، اضحیے سے، یہ ایک مسنون عمل، خود بھی بندہ کھائے پھر کھلائے بھی، اور سارا ذخیرہ نہ کرے، فریج میں نہ رکھے، فریز نہ کرے، دوسروں کو بھی کھلائے اور صدقہ بھی کرے۔ لیکن اس کے جو حصے ہیں نا کہ 3 حصے برابر کر کے، اور پھر ایک حصہ اقارب کو، دوستوں کو، اور ایک حصہ فقراء کو، اور ایک حصہ اپنے لیے، یہ تقسیم جو ہے کوئی واضح نص میں آئی نہیں ہے، منصوص نہیں ہے۔ یہ جو بعض فقہاء نے یہ ترتیب بتائی ہے لیکن منصوص نہیں ہے، یعنی کہ حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں ایسی بات نہیں آئی۔ باقی یعنی کھلانا ہے، تھوڑا کھلایا، زیادہ کھلایا، صدقہ کیا، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا صدقہ ہونا چاہیے۔ مانگنے والا ہے تو اس کو دے دو، اور خود بھی کھانا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ناظرین یہاں لینا ہے ہمیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں عشرہ ذو الحجہ کی، اور یہ بابرکت گھڑیاں ہیں جن کے بعد عرفات کا دن شروع ہونے والا ہے، حجاج کرام وہاں پہنچنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں۔ آپ کی کالز بھی ہم لے رہے ہیں، 111700 پہ آپ کال کر کے مفتیان کرام سے اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں، حل تلاش کر سکتے ہیں، ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، یوٹیوب لائیو پہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں مختلف سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور ہم مفتیان کرام سے رہنمائی انشاءاللہ لے لیں گے۔ مفتی صاحب 20-20 30-30 لاکھ کے لوگ جانور لے کے آتے ہیں، ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ نمائش کرتے ہیں، محلوں میں نمائش کرتے ہیں کہ میں اتنا مہنگا جانور لے کے آیا ہوں، جن میں شاید اتنی مالیت کی کوئی چیز ہوتی نہیں سوائے اس کے کہ شہرت مل جائے کہ اتنا مہنگا جانور ہم نے کیا ہے۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور ممات یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جی آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، اور قربانی بھی، یعنی قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اور اسی طرح نماز بھی اللہ کے لیے ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तो गोश्त और इसी तरह खून ये अल्लाह को नहीं पहुँचता, अल्लाह को तक़वा पहुँचता है, और तक़वा का मकाम दिल है। तो ये जो रियाकारी वाली सूरत है, ये तो आमाल की बर्बादी है, आमाल की तबाही है। इससे अमल जो है ना हबा मंसूरा हो जाता है। तो ये सिलसिला के जानवर ले लिया, खूबसूरत जानवर है, और फिर ये भी बता देते हैं कि हमने 20 लाख का लिया, 30 लाख का लिया, और सोशल मीडिया पर उसकी नशर व इशाअत करते हैं। तो इन भाइयों को और इन मुसलमानों को चाहिए कि अपने अमल को ना बर्बाद करें। अल्लाह की रज़ा के लिए जब तुम कर रहे हो तो उसके साथ तस्वीरें शेयर करके और सोशल मीडिया पर नशर करके या बाज़ारों में उसको फैला के एक नमूद और नुमाइश का सिलसिला चलाते हैं। अल्लाह के बंदो डर जाओ, इससे अमल बर्बाद हो जाता है, पैसे तुम्हारे ज़ाया हो जाते हैं, और इसी तरह एक कोई सवाब कोई अजर फिर नहीं मिलता। तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। हाँ, आप लेके जा रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं और चराने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए कि मैं अमल कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए और यहाँ पर उसकी तबाही हो रही है। तो ये बहुत ही अहम मसला है और अल्लाह से डरना चाहिए इस रियाकारी से। रियाकारी से तो ला तुब्तिलू अमालकुम बिल मन्नि वल अज़ा। जी अच्छा, तो मन और अज़ा के साथ भी अमल बातिल हो जाता है और इसी तरह रियाकारी के साथ भी अमल बर्बाद हो जाता है। तो इज्तिनाब लाजिम है। जज़ाकल्लाह खैर। लोग कहते हैं जी आसान आसान अमाल हैं हमारे पास, अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है या मौक़े फ़राहम किए हैं, ज़िक्र अज़कार कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा अजर मिल जाता है। जन्नत में वो ग़िरास भी है कि दरख्त भी लग जाते हैं और कोठियाँ भी मिल जाती हैं। तो ये मुश्किल अमल जो हैं, जैसे क़ुरबानी का अमल है, हज का अमल है और इस तरह की चीज़ें, इसको करने की क्या ज़रूरत? ये जो फ़लसफ़ा है ये दो किस्म के लोग पेश करते हैं। जी, पहला तो तबका जो है वो मुसलमानों में शरीयत के अहकाम से और अरकान इस्लाम से जो नावाकिफ़ है। जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौमी रमज़ाना वल हज। जी, या बाज़ रिवायतों में हज बैतिल्लाहिल हराम। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो इस्लाम से बेजार हैं, लिबरल्स, मुल्हिद, दारिये, और वो ऐसे ख़ास मौक़े की ताड़ में रहते हैं और वो इस तरह के सवालात पैदा करके मुसलमानों के लिए ईमानी फितने पैदा करते हैं। आपकी बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फ़ज़ल साहब हैं चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो, मैं पूछा है कि अपने मरहूमैन के लिए, वालिदैन के लिए या और रिश्तेदार के लिए आदमी कुर्बानी में हिस्सा डाल सकता है या नहीं? जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मुफ्तियान किराम से पूछते हैं। जी मुफ्ती साहब। ये सवाल पहले भी आया था, उसका जवाब दिया गया। जी, तो मसला यह है कि कोई ऐसी वाज़ेह नस आई नहीं है जिसमें यह है कि मैयत की तरफ से बंदा कुर्बानी करे। ठीक, तो ये जब साबित नहीं है तो बंदा ना करे। उनके लिए और सदका खैरात आप दे सकते हैं, अपने अकारिब हैं, वालिदैन हैं, उनके लिए बंदा वैसे ही सदका करे। कोई कहीं पर कुआं है जहाँ पर इन्हें पानी नहीं मिलता तो कुआं खोद ले, कोई टैंकी बनाए, कोई रास्ता बनाए। इसी तरह कोई फ़कीर आपके इलाके में है उसके साथ मदद करे और सदका जारिया उसके लिए बनाए। तो ये ऐसे तो है, लेकिन ये जब भी ईद का मौका आता है ये चीज़ें सामने आती हैं। जी, तो बाद अहले इल्म ने इसके जवाज़ का कौल किया है, लेकिन ऐसी वाज़ेह नस नहीं है। लिहाजा आम सदका जो है, दुआ है, सदका है, वो करे, और ये जो साबित नहीं है इससे बंदा इज्तिनाब भी करे। मुफ्ती साहब, हदीस में भी आता है कि जब आदमी कब्र में होता है तो अचानक से उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। कहता है ये कहाँ से हुआ? तो बताया जाता है कि आपकी औलाद की दुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इब्न माजा शरीफ की हदीस है, वो एक बंदे का दर्जा बुलंद हो जाता है। जी, तो वो पूछता है ये कैसे हुआ है मेरे रब? तो अल्लाह फरमाएगा जवाब में, बिस्तिग़फ़ार वलदिका लक, आपके बच्चे ने, आपकी औलाद ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी है। और ये तब होता है जब औलाद को बंदा नेक बनाए, सालेह बनाए,
وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے انقطع عنہ عمل ہو، اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، پھر 3 چیزوں کا عمل یہ ثواب جو ہے اس کو جاری رہتا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے۔ جب اولاد نیک نہیں ہے، آپ نے ان کو نیک بنایا نہیں ہے، تعلیم ہی دینی نہیں دی، قرآن سنت کی تعلیم نہیں دی، وہ پھر کیا دعا مانگے گا؟ بہت سے ہم نے دیکھا ہے والد کا جنازہ ہوتا ہے، وہ لوگ دوسرے لوگ تو جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ صاحب جو ہے نا جس کا باپ ہے وہ دور کھڑا ہوتا ہے، اس کو جنازے کی نماز ہی نہیں آتی۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس باپ نے اس راستے پہ لگایا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں مفتی صاحب کی تائید کے ساتھ یہ ایک بات اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میت کو جو ثواب کے طریقے، یعنی جسے ہم اپنے عرف میں ایصال ثواب کہتے ہیں، ان میں ایک طریقہ ہے ان ولدہ من کسبہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی جو اولاد ہے اس کا کسب ہے۔ اولاد جو ہے وہ جو بھی نیک عمل کرے گی، والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، تو وہ ثواب ان کو حاصل ہے۔ اسے کہتے ہیں تحصیل ما حسد، یعنی ایک چیز جو پہلے ہی شریعت نے آپ کو دے دی ہے، اب اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ تک و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ اپنے اہل بیت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اب دیکھیں اس میں بیوی بھی شامل ہے، وہ اپنے والدین کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، اس میں خامد بھی شامل ہے، وہ اپنے والدین کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو مشروع ایصال ثواب کے طریقے ہیں، ان کے اندر یہ چیز انسان کو پہلے سے ہی حاصل ہے کہ جب وہ قربانی کرتا ہے تو اس کے فوت شدہ جو والدین ہیں ان کو برابر ثواب جا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے بڑے بڑے اعمال لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کنٹینیو کیجیے۔ جو ارکان اسلام ہیں یا شریعت کے جو احکام ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو آدمی وہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ کفر کا مرتکب ہے۔ بندے اور کفر میں فرق کرنے والا یہ عمل ہے۔ ایسے ہی جو بندہ ہے طاقت رکھتے ہوئے وہ فرض روزوں میں، رمضان کے روزوں میں کوتاہی کرتا ہے، وہ عند اللہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ اب حج جو ہے، یہ حج جیسی عبادت، ایسی عظیم عبادت ہے، اس کے ساتھ ایک معاشرے کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے فوائد سے پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ انڈسٹریز، بزنس، کاروبار، اور پھر وہاں سے جو حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، یہ چمڑا ہے، اس سے جو بننے والی مصنوعات ہیں، ان کو کفار بھی، جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اہمیت کا انکار وہی کر سکتا ہے جو جاہل ہے یا جسے اسلام سے، مذہب سے چڑ ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کو ان ایام کے اندر غریب کی خیر خواہی جو ہے وہ یاد آتی ہے۔ دنیا کے اندر نئے سال پر جو عیاشیاں اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، جو بلینز ڈالر میں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت کسی کو غریب یاد نہیں آتا۔ کرسمس پر غریب یاد نہیں آتا، لیکن جب حج جیسا فریضہ آتا ہے تو ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں، یا ان کو چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں کہ بعض جو اعمال ہیں ان پر جو بڑا اجر ہے وہ تو ایک مومن مسلم کے لیے جو ارکان کی پابندی کرنے والا ہے۔ صحیح۔ اب جو ارکان کی پابندی کرنے والا نہیں، ان کو نظر انداز کرنے والا ہے اور ان کی جگہ کسی اور عمل کو دینے والا ہے، یہ تو شریعت سازی کے جرم کا مرتکب ہو جائے گا۔ صحیح، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں شراکت کر رہا ہے کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکن اسلام بنایا ہے اور یہ ایک معمولی عمل کو اس رکن اسلام کے برابر کر رہا ہے یا اس سے بہتر کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑی سنگین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سنگینی کو بیان کیا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یعنی کہ ان کے پاس یہ اختیار جو ہے وہ کیسے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں۔ تو شریعت کے جو بڑے اعمال ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور جو چھوٹے اعمال ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ مثال کے طور پہ
یہ حج کا جو اجر و ثواب ہے جی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اب دوسری حدیث ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے جی تو یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ جی اب یہ عمل جو ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن یہ ارکان اسلام کا عوض اور بدل نہیں ہے، اس کا اسلام ناقص ہے جی جب تک وہ یہ رکن صاحب استطاعت ہے، سبیل میسر ہے تو وہ کرے گا تو وہ عند اللہ عہدہ برا ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا بہت شاندار گفتگو آپ کر رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو کنٹینیو میں رکھتا، لیکن ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہمارا ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اس پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ روزانہ شامل رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، کل سے پھر انشاءاللہ دیگر نشریات جاری رہیں گی، یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوگا۔ حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا۔ ناظرین، ذوالحجہ کے اس عشرے سے فائدہ اٹھا لیجئے کہ زندگی کا موقع ہے، اس کے بعد موقع رہے نہ رہے، صحت مندی رہے نہ رہے، انسان کے پاس مال و دولت کی نعمت رہے نہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی، اب کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہوا